أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی مخلوقات کا تذکرہ کر کے اپنی قدرت، طاقت اور معبود برحق ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں بیج اور گٹھلیوں کا تذکرہ تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ چیزیں اس کو پھاڑ کر اس میں سے نکالتے ہیں، کونپلیں، درخت وغیرہ. اسی طرح سے صبح کی روشنی، سورج، چاند، ان ساری چیزوں کے پیدا کرنے کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ اور تیار کردہ چیزیں ہیں، اس لیے اس سے بڑھ کر معبود ہونے کا کسی کو استحقاق نہیں ہو سکتا. اب جو آیات بیان کی گئی ہیں اس میں مزید کچھ نشانیاں بتائی ہیں. چنانچہ ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ وہی ہے جنہوں نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ خشکی اور سمندر کی تاریکی میں اس کے ذریعے راستہ حاصل کر سکو. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں اس قوم کے لیے جو جاننا چاہتی ہے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا تذکرہ کیا. نجم کی جمع نجوم، ستارے کو کہتے ہیں جو رات میں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. چاند اور سورج کے علاوہ جو بھی چمکتی ہوئی چیز ہمیں آسمان پر نظر آتی ہے اس کو نجم کہتے ہیں، ستارہ کہتے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے آج تک کوئی اندازہ نہیں لگا پایا ہے. تو ان ستاروں کے پیدا کرنے کے مقاصد کیا، الگ الگ جگہوں پر قرآن مجید میں الگ الگ حکمتیں بیان کی گئی ہیں. یہاں ایک خاص مقصد بیان کیا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. بر کہتے ہیں خشکی کا راستہ، یعنی سمندری راستے کے علاوہ جو زمین کے راستے ہوتے ہیں ان کو بر کہتے ہیں. اور بحر کہتے ہیں سمندر کے راستے، پانی کا جو راستہ ہوتا ہے. اور ظلمات کہتے ہیں تاریکی، اندھیرا. تو رات کی تاریکی میں سمندری یا زمین کے سفر کرنے کے لیے ستاروں سے تم راستے حاصل کر سکتے ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جہاز کا جو سفر ہوتا ہے، کشتیوں کا جو سفر ہوتا ہے، اس میں راستہ سمجھنے کے لیے آج بھی ستاروں کو دیکھا جاتا ہے. اور عربوں میں بھی اس زمانے میں جب لائٹ وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، زمینی راستے میں بھی وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ تلاش کرتے تھے، روشنی بھی حاصل کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنی راہ بھی متعین کرتے تھے. تو سمندری راستہ ہو، خشکی کا راستہ ہو، رات کی تاریکی میں ایک تو روشنی ستاروں سے حاصل ہوتی تھی چلنے والوں کے لیے، اور دوسرے ان کو راستہ تلاش کرنے میں ستاروں کے ذریعے سے مدد ملتی تھی. یہ بھی ستاروں کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد فصلنا الآیات، فصلہ کہتے ہیں کھول کھول کر بیان کرنا. ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے.
قرآن میں بھی، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دنیا میں بنائی ہے اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ کن کے لیے؟ لقوم یعلمون، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ بار بار وہ لوگ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ کوئی نشانی لاؤ، کوئی نشانی لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دنیا میں اتنی نشانیاں اپنی کھول کر رکھ دی ہیں، سمجھنے والوں کے لیے وہی نشانیاں کافی ہیں، الگ سے پھر نشانی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ستاروں کا تذکرہ کر کے اللہ نے ایک بات تو یہ بتا دی کہ ستارے انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیے، تو ان کو جب اللہ نے پیدا کیا اور یہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، انسانوں کو روشنی دینے کا کام کر رہے ہیں، راہ بتانے کا کام کر رہے ہیں، تو جو خود اللہ کی طرف سے ان کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، تو وہ پھر معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جو لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے ان کا اللہ نے جواب دیا اور ان کو سمجھایا کہ جو مخلوق خود انسانوں کو روشنی پہنچانے کا کام کرتی ہے، انسانوں کی خدمت کرتی ہے، اور اللہ نے اس خدمت پر اس کو لگا دیا، تو وہ مخلوق ہماری عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو ستاروں کی عبادت کرنا چاہیے یا جس نے ستاروں کو بنایا ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز اس کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ستارے آسمان پر اور روشنی زمین والوں کو دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان کا خدا پہ الگ الگ نہیں۔ اگر خدا الگ الگ ہوتا ہے تو سسٹم بھی الگ الگ ہوتا، زمین سے آسمان کو روشنی نہیں دلوائی جاتی۔ تو یہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ زمین کا خدا الگ، آسمان کا خدا الگ، اس کی بھی تردید اس آیت کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ دوسری جو نشانی بتائی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ وہی ہے جس نے ایک نفس سے تم کو پروان چڑھا۔ انشاء کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، اور پیدا کر کے پرورش کرنا، پیدا کر کے انسان کو آگے بڑھانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آگے بڑھانا، اس کو ترقی دینا، اس کی پرورش کرنا، ان ساری چیزوں کا انتظام بھی اللہ نے کیا۔ تو اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کے ذریعے سے پوری نسل اللہ نے بڑھائی۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو اس میں ہمیشہ کی جگہ بھی ہے اور وقتی جگہ بھی ہے، مستقر بھی ہے، مستودع بھی۔ اب مستقر اور مستودع کیا ہے؟ مستقر کے معنی ہے قرار پانے کی جگہ، طویل مدت تک آرام سے رہنے کی جگہ، اور مستودع کہتے ہیں ٹیمپروری رہنے کی جگہ، وقتی طور پر رہنے کی جگہ۔ اب یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ تو مفسرین نے الگ الگ چیزوں کا موازنہ کرتے ہوئے الگ الگ مطلب بتایا۔ کچھ لوگوں نے رحم مادر اور صلب کو مراد لیا، یعنی جو منی کا قطرہ ہوتا ہے وہ وقتی طور پر مرد کے صلب میں رہتا ہے، اس کی پیٹھ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد ماں کی کوکھ میں جاتا ہے اور ایک زمانے تک رہتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد کی جو صلب ہے، اس کی پیٹھ جو ہے وہ مستودع ہے، وقتی طور پر رہنے کی جگہ ہے، اور رحم مادر جو ہے ماں کی کوکھ وہ مستقر ہے، وہ ہمیشہ رہنے کی، یعنی بڑی طویل مدت تک رہنے کی جگہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ زمین کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی مستقل ہے، تو مستقر سے مراد آخرت کی زندگی اور مستودع وقتی زندگی کا مراد دنیا کی زندگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مستقر دنیا کی زندگی ہے اور مستودع آخر قبر کی زندگی ہے جو وقتی طور پر ہے۔ بہرحال الگ الگ مطلب لیے ہیں۔ اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ مستقر سے مراد دنیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے یہاں قرار کی جگہ ہے اور ایک مدت تک رہنا بھی ہے۔ اور مستودع کا مطلب ماں کی کوکھ ہے۔ تو بہرحال الگ الگ، کچھ لوگ تھوڑی مدت رہنے والے ہیں،
کچھ لوگ زیادہ مدت تک رہنے والے ہیں، یا الگ الگ جگہوں پر رہنا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی رہنا ہے اور زمین پر بھی رہنا ہے، یا زمین پر بھی رہنا ہے، قبر میں بھی رہنا ہے۔ تو یہ جو الگ الگ رہنے کی جگہ ہے، وقتی طور پر رہنے کی جگہ، مستقل طور پر دنیا میں رہنے کی جگہ، یہ بھی اللہ نے طے کی، اور اللہ کو معلوم ہے کون کس جگہ پر کتنی مدت تک رہنے والے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، یعنی چونکہ پیٹ کے اندر کی چیز ہے، مستقر ہے، مستودع ہے، زمین کے اندر رہنا ہے، زمین کے اوپر رہنا ہے، ماں کی کوکھ میں رہنا ہے، ان سب چیزوں کے لیے غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود بھی بتایا کہ تم اپنی ذات میں بھی، اپنی پرورش میں بھی، اپنے قیام میں کہاں کتنا رہنا ہے، ان سب میں اللہ کے محتاج ہو، اور تمہاری ساری چیزیں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں، تو تمہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا سزاوار نہیں ہے۔ تو یہ ستاروں کی اور زمین کی مثال دے کر، خود انسان کی ذات کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ انسان ہر موڑ پر اللہ کی مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد کا محتاج ہے۔ تو انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔